السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب الخوف سے۔ جی، خوف کی نماز۔ ہاں، خوف کی نماز، اس کے جو خاص احکام ہیں، طریقے ہیں، خاص طور پر حدیث 524 سے 526 کی روشنی میں۔ بالکل۔ تو یہ جو ہماری بات چیت ہے، یہ انہی احادیث اور جو ان کی تشریحات ہمیں ملی ہیں، ان پر مبنی ہے۔ جی ہاں۔ اور مقصد یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ بھئی جب خطرہ ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور یہ دیکھنا بھی بڑا دلچسپ ہے کہ اتنے خطرناک حالات میں بھی عبادت کتنی اہم ہے، اور پھر آسانیاں بھی دی گئی ہیں ساتھ میں۔ واقعی دین نے آسانی پیدا کی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں، پہلی حدیث دیکھتے ہیں، 524۔ جی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، نجد کی طرف کسی جنگی مہم میں۔ اچھا۔ تو جب دشمن بالکل سامنے آ گیا، صفیں بن گئیں، تو نماز کا وقت ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ ٹھیک۔ اب طریقہ بڑا خاص تھا۔ صحابہ کی جماعت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ 2 گروہ بنا دیے۔ ہاں، 2 گروہ۔ ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، اور دوسرا وہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا، پہرے پر، تاکہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گروہ کے ساتھ 1 رکعت کیا، 2 سجدے کیے، 1 رکعت یعنی۔ جی۔ جب یہ رکعت ہو گئی تو یہ گروہ جس نے نماز پڑھ لی تھی، یہ پیچھے ہٹا اور دوسرے گروہ کی جگہ چلا گیا، پہرا دینے لگا۔ اچھا، جگہ بدل لی۔ اب وہ دوسرا گروہ جو پہرا دے رہا تھا، وہ آگے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شامل ہو گیا۔ ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا، 1 رکعت 2 سجدے۔ دوسری رکعت ان کے ساتھ۔ ہاں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہو گئی۔ جی، لیکن صحابہ کی ابھی 1 رکعت باقی تھی۔ تو پھر ہر صحابی نے، چاہے پہلے گروہ کا ہو یا دوسرے کا، خود سے کھڑے ہو کر اپنی وہ 1 رکعت پوری کی، 1 رکعت 2 سجدے کے ساتھ۔ اچھا، یہاں ایک بات قابل غور ہے، جی، وہ یہ کہ خوف کی نماز کا صرف یہی ایک طریقہ نہیں ملتا روایات میں۔ اگر آپ ساری مستند روایات دیکھیں تو کچھ علماء نے تو 17 تک مختلف صورتیں گنوائی ہیں۔ 17 طریقے؟ ہاں اچھا۔ جی، لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ جیسے جو بڑے محقق ہیں، انہوں نے ان سب کا خلاصہ نکالا ہے۔ ان کے مطابق بنیادی طور پر 6 طریقے ہیں جن میں یہ ساری مختلف شکلیں آ جاتی ہیں۔ 6 بنیادی طریقے؟ ٹھیک۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جمہور علماء یعنی اکثریت اہل علم کی، وہ مانتے ہیں کہ یہ نماز مشروع ہے، یعنی شریعت نے باقاعدہ اس کی اجازت دی ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ یعنی یہ صرف کوئی مجبوری کی رعایت نہیں، باقاعدہ طریقہ ہے۔ بالکل، مشروع کا یہی مطلب ہے، اور جیسے عون الباری جیسی شروحات میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے۔ عون الباری میں بھی ہے۔ جی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حالات دیکھ کر، خطرے کو دیکھ کر ان مختلف طریقوں میں سے کوئی بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ یعنی لچک بہت ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ اسلام کی عملیت پسندی ہے نا۔ یہ لچک والی بات واقعی بہت اہم ہے کہ صرف حکم نہیں ہے، بلکہ اس کو ادا کرنے کا راستہ بھی بتایا جا رہا ہے مشکل حالات میں۔ اس طریقے میں جہاں 2 گروہ بنائیں، اس میں کوئی خاص حکمت بھی ہے؟ مطلب حفاظت تو سمجھ آتی ہے، کیا اجتماعیت کا بھی کوئی پہلو ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ دیکھیں، حفاظت تو بالکل سامنے کی بات ہے، ایک گروہ نماز میں، دوسرا حفاظت پر۔ جی، لیکن اس سے آگے دیکھیں تو جماعت کی اہمیت بھی نظر آتی ہے۔ اچھا۔ شدید خطرہ ہے، لیکن کوشش ہے کہ نماز جماعت سے ہو، بھلے شکل بدل جائے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور اس سے قیادت یعنی امامت کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ امام کیسے نظم قائم رکھتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ صرف اپنی جان بچانا نہیں، بلکہ اجتماعی نظم، لیڈرشپ کو فالو کرنا اور عبادت کا تسلسل، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ زبردست۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حالات کے حساب سے طریقہ بدل سکتا ہے، اور یہ لچک، یہ ہمیں اگلی حدیث میں 525 میں شاید اور بھی زیادہ نظر آتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی ہے۔ وہ پچھلی حدیث پر ایک اضافہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دشمن بہت زیادہ ہو یا افراتفری بہت زیادہ ہو، مطلب خطرہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو، جی، شدید خطرہ، تو پھر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر بیٹھے ہوئے، جیسے بھی ممکن ہو۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو اصول یہ نکلتا ہے کہ خطرہ جتنا بڑھے گا نا، نماز میں آسانی بھی اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ شدید جنگ، جسے التحام قتال کہتے ہیں،
جب تلواریں چل رہی ہوں، ایک جگہ ٹھہرنے ہی ممکن نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت نماز چھوڑنے کے بجائے مزید آسانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ صرف ایک رکعت پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ صرف ایک رکعت؟ جی، اور اگر حرکت کرنا بھی مشکل ہو، مثلاً گھوڑے پر ہیں، اتر نہیں سکتے یا پیدل بھاگ رہے ہیں، تو اشاروں سے نماز ادا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اشاروں سے؟ یعنی رکوع سجدہ اشارے سے؟ جی، اون الباری میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایسی حالت میں قبلے کا رخ بھی ضروری نہیں، جس طرف منہ ہو اشاروں سے پڑھ لیں۔ قبلہ کا رخ بھی ضروری نہیں؟ یہ تو بہت ہی بڑی رعایت ہے۔ جی ہاں، اصل سبق یہی ہے کہ اسلام نے مشکل ترین حالات میں جان لیوا خطرے میں بھی نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑنے کا نہیں کہا۔ نہیں چھوڑنا۔ اہمیت برقرار رکھی، لیکن انسان کی طاقت اور حالات کی نزاکت کا پورا لحاظ رکھا اور اس کی ادائیگی کے لیے ممکنہ راستے بنائے۔ یہ واقعی قرآن کی اس آیت کی طرح ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بالکل، عین اسی اصول کے مطابق ہے۔ یہ دین کی عملیت اور رحمت کی بہترین مثال ہے۔ واقعی فرض بھی ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے غیر معمولی حالات میں غیر معمولی رعایتیں بھی۔ اچھا، اب تیسری حدیث پر آتے ہیں، 526۔ جی، یہ واقعہ ہے غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق سے واپسی کا۔ اچھا، واپسی پر۔ ہاں، راوی وہی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اعلان کروایا کہ کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ پہنچ کر۔ بنو قریظہ، وہ یہودی قبیلہ جنہوں نے عہد توڑا تھا؟ جی ہاں، تو مقصد غالباً یہ تھا کہ جلدی پہنچا جائے، فوراً پہنچنا تھا وہاں۔ جی۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، بلکہ کچھ روایتوں میں ہے کہ سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ اوہو، وقت بالکل ختم ہو رہا تھا۔ ہاں، اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ اس حکم کا کیا مطلب ہے اور اب کیا کریں۔ اچھا، کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا جلدی پہنچنا۔ جی، ان کا خیال تھا کہ نماز وقت پر پڑھنا زیادہ اہم ہے۔ عصر کا وقت نکلا جا رہا تھا تو انہوں نے اجتہاد کیا، مطلب اپنی سمجھ سے فیصلہ کیا کہ نماز راستے میں ہی پڑھ لینی چاہیے تاکہ قضا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے راستے میں ہی شاید سواری پر ہی اشارے سے عصر پڑھ لی۔ جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے۔ ہاں، دوسری طرف ایک دوسرا گروہ تھا، جی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں حکم ملا ہے کہ نماز بنو قریظہ پہنچ کر ہی پڑھنی ہے، تو ہم وہیں جا کر پڑھیں گے، چاہے دیر ہو جائے، وقت نکل جائے۔ اصل چیز حکم کی پابندی ہے۔ یعنی انہوں نے ظاہری الفاظ کو پکڑا۔ جی، ظاہری حکم کی پابندی۔ تو انہوں نے نماز مؤخر کی اور بنو قریظہ پہنچ کر پڑھی۔ تب تک مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اچھا، تو ایک نے راستے میں پڑھی، ایک نے وہاں پہنچ کر قضا پڑھی۔ جی، قضا نہیں کہیں گے، ان کے نزدیک وہ ادا ہی تھی، جی، کیونکہ حکم ہی وہاں پہنچ کر پڑھنے کا تھا۔ او اچھا، یہ نکتہ ہے۔ ٹھیک۔ بعد میں جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی، آپ کو پتہ چلا کہ دو طرح سے عمل ہوا ہے۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر بھی ناراضگی نہیں ظاہر کی، نہ کسی کو ڈانٹا، نہ کہا کہ تم نے غلط کیا۔ آپ نے دونوں کے عمل کو آپ کہہ لیں تسلیم کر لیا، کسی کو غلط نہیں کہا۔ کسی کو نہیں۔ یہ واقعہ تو اسلامی فقہ اور اصول فقہ میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا، جی، اس سے ایک بنیادی اصول سمجھ میں آتا ہے، اسے کہتے ہیں اجتہادی اختلاف کی قبولیت۔ اجتہادی اختلاف یعنی سمجھ بوجھ کے بنیاد پر الگ رائے۔ بالکل، جب کوئی مسئلہ ایسا ہو جہاں قرآن یا سنت میں بالکل واضح ایک ہی مطلب والا حکم نہ ہو یا ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہوں، تو اہل علم اپنی سمجھ دلیل کی بنیاد پر جو رائے قائم کرتے ہیں اس میں فرق آ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اگر نیت ٹھیک ہو، مقصد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا ہو، تو ایسے اختلاف کی گنجائش ہے اور اس پر برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی حکم کے پیچھے جو مقصد ہے، جو روح ہے، اس کو سمجھنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے الفاظ سے بھی زیادہ، یا دونوں ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم اور آپ کہیں نازک سوال ہے۔ اس واقعہ میں دیکھیں، ایک گروہ نے حکم کی روح کو سمجھا کہ جلدی پہنچنا ہے تو نماز وقت پر پڑھ لی۔ جی، دوسرے نے الفاظ کی پابندی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو صحیح کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت تھی اور دونوں کی بنیاد خلوص نیت پر تھی۔ نیت، اصل چیز نیت تھی۔ جی، اصل چیز نیت ہے، کیونکہ دونوں گروہوں کا مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہی تھا نا۔ بالکل۔ صرف طریقہ الگ ہو گیا، سمجھ کے فرق سے، اس لیے دونوں ہی ٹھیک ٹھہرے۔
اون الباری میں بھی اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ چونکہ دونوں مخلص تھے، اپنے فہم کے مطابق اطاعت کر رہے تھے، اس لیے کوئی غلط نہیں۔ اچھا، یہ اس عظیم اصول کی عملی مثال ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ جی، تو اگر اختلاف رائے علمی دیانت اور خلوص پر ہو تو وہ برا نہیں، بلکہ امت کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے۔ بہت خوب۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم ان تینوں احادیث سے جو سبق ملتے ہیں ان کو اکٹھا کریں تو کچھ باتیں بہت صاف نظر آتی ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ اسلام چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں، جان کا خطرہ ہو، نماز جیسی بنیادی عبادت کی اہمیت کم نہیں کرتا۔ بالکل نہیں۔ چھوڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ ادا کرنے پر زور ہے۔ دوسری بات، دین صرف سخت نہیں ہے، وہ انسان کی مجبوری، حالات کی نزاکت کو سمجھتا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے عبادات میں خاص طور پر ایسے حالات میں بہت زیادہ آسانیاں اور لچک دی گئی ہے۔ طریقہ بدل جائے، رکعتیں کم ہو جائیں، اشاروں سے ہو جائے۔ جی، ہر طرح کی سہولت۔ تیسری اور شاید سب سے اہم بات، اعمال میں اور خاص طور پر اجتہاد میں، یعنی دین کو سمجھنے اور عمل کرنے میں نیت سب سے اہم ہے۔ نیت فیصلہ کن ہے۔ ہاں، جیسے بنو قریظہ والے واقعے میں دیکھا، نیت ٹھیک تھی، مقصد اطاعت تھا، تو سمجھ اور عمل کے فرق کے باوجود دونوں ٹھیک تھے۔ بالکل، مختلف تشریحات بذات خود بری نہیں اگر خلوص اور دلیل پر ہوں۔ صحیح۔ بالکل، اور اب اگر ہم ان اصولوں پر ایک قدم اور آگے بڑھ کر سوچیں، جی جو ہمیں ان روایت سے ملے ہیں، جی تو ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ جو اصول ہیں، یعنی شدید دباؤ میں، مشکل حالات میں اپنی بنیادی ذمہ داریوں کے لیے لچک پیدا کرنا، کام کے پیچھے کی نیت اور مقصد کو اہمیت دینا، اور جو مخلص لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں ان کو سمجھنا اور قبول کرنا، یہ اصول صرف عبادات تک تو محدود نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں آ سکتے ہیں۔ جی، تو سامعین اس پر غور کر سکتے ہیں کہ یہ اصول ہماری عملی زندگی میں دوسرے معاملات میں کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مثلاً روزمرہ کے مسائل حل کرتے ہوئے، دفتر میں کام کرتے ہوئے، ٹیم میں اگر اختلاف ہو جائے، یا علم حاصل کرتے ہوئے بھی۔ صحیح۔ ان حالات میں ان اصولوں کا اطلاق کیسے ہو، یعنی مشکل میں سختی کے بجائے لچک کیسے آئے، کسی بھی کام کا اصل مقصد، اصل نیت کیسے سامنے رہے، اور جو لوگ الگ سوچ رکھتے ہیں اگر مخلص ہیں تو ان کی بات کو کیسے سمجھا جائے، کیسے قبول کیا جائے۔ یہ تو واقعی غور طلب نکتہ ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جو ان احادیث کے گہرے سبق پر مبنی ہے اور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں۔